السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برملا اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ عمر نذیر خان۔ ناظرین، آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے مارکہ حق میں ذلت امیز شکست کے بعد بھارت نے افغان طالبان کے ذریعے آبی جارحیت کو ہتھیار بنانا شروع کر دیا۔ بھارت کی جانب سے طالبان رجیم کو 1 ارب امریکی ڈالر کی پیشکش کر دی۔ طالبان رجیم دریائے کنڑ پر بھارتی حکومت کے تعاون سے ڈیم تعمیر کر کے پاکستان کو پانی کی فراہمی کو روکنا چاہتی ہے۔ پاکستان کسی بھی قسم کی آبی جارحیت کے بارے میں واضح اور دو ٹوک موقف رکھتا ہے، اور دوسری جانب مودی سرکار کی ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری، انتخابی دھاندلی اور جعل سازی بھی بے نقاب ہو چکی ہے۔ خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ نے انتخابی فراڈ میں مودی اور الیکشن کمیشن کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن پورٹل پر 75 موبائل نمبر سے جعلی اکاؤنٹ سے جعلی درخواستیں دی گئیں۔ کانگریس کے ترجمان نے بی جے پی کے دور میں 80 روپے فی ووٹر کے خرید و فروخت جمہوریت کے توہین کی۔ مودی کی ووٹر لسٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے منظم ووٹ چوری کیے گئے۔ ناظرین، میرے ساتھ پینل میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں جنرل معین الدین حیدر صاحب، بریگیڈیئر حارث صاحب اور بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب، اور ان سے ہم مزید بات کریں گے کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک اسرائیلی حملوں میں 67,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، جبکہ امن معاہدہ ہوا اور اس کے بعد اب اسرائیل کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ترک فوج کو غزہ میں ہم کسی بھی صورت تعینات نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑی کریٹیکل سچویشن اس ٹائم بن گئی ہے، کیونکہ امن و امان تو قائم نہیں ہوا، معاہدے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، 2 ہفتے ہو چکے ہیں، اور دوسری جانب مغربی کنارے میں جو ہے اسرائیل میں کسی صورت جو ہے اس کو ضم نہیں کیا جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، وہ بھی اسرائیل کو روکنے کی تو واضح طور پہ باتیں کر رہے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ ناظرین، یہ امن معاہدہ اس ٹائم انٹرنیشنل دنیا کا سب سے بڑا امن معاہدہ تھا۔ 67,000 سے زیادہ بچوں، عورتوں اور جو دیگر لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو شہید کیا گیا، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنایا گیا، اور صرف اس میں اسرائیلی جارحیت، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ، جس طرح سے اس نے جنرل صاحب نے یہ بات کی کہ ان کا اصل ہدف جو ہے، نعیم لودھی صاحب نے بات کی کہ وہ مکہ مکرمہ تک جائے گا، اور ان کا اصل ایجنڈا جو ہے وہ مکہ مکرمہ اس پہ قبضہ کرنا ہے، اتنا بڑا ان کا ہدف ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس میں جو ہے پاکستان نے بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا کہ امن معاہدہ ہو اور یہ اپنی لیمٹس میں رہے۔ اسرائیل جو ہے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنا ہوا ہے، اور دوسری جانب آپ بھارت کے رول کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھارت کس طرح سے آبی جارحیت پہلے خود کرتا رہا ہے، اور اب افغانستان کے ذریعے جو ہے 1 ارب ڈالرز کی پیشکش کر دی گئی ہے۔ جی، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جنرل معین الدین حیدر صاحب سے۔ تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار یور پریشیس ٹائم۔ جی جنرل صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنرل صاحب۔ اسرائیل کی جانب سے جو غزہ میں جنگ بندی کے خلاف معاہدے کے خلاف ورزیاں جاری ہیں، اور انہوں نے معاہدے کے بعد کئی فلسطینی مار دیے ہیں، اور جو تھا کہ یہ کھانے پینے کی گاڑیاں جو ہیں ایڈ کی، پانی کی اور ضروریات کی روکی نہیں جائیں گی، وہ بھی کچھ جگہوں پر رکاوٹیں ڈال رہا ہے، کچھ کراسنگ پہ کراس کرنے نہیں دے رہا۔ یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ 6,000 گاڑیاں روز غزہ میں جائیں گی، وہ 3,000 بھی نہیں جانے دے رہا، تو پریشان کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ اس کو اسرائیل کے اوپر ان کی پبلک کی طرف سے بہت دباؤ تھا کہ ہمارے قیدی واپس لائے جائیں، یا ان کی مر گئے تو ان کی باڈیز لائے جائیں، تو اس نے وہ اپنا چونکہ باڈیز لے لی ہے، تو اس لیے دوبارہ سے وہ اسی کام پر شروع ہو گیا، اور دونوں چھوٹے اسکیل پر۔ تو اس لیے جو ممالک اس کے ضامن بنے تھے ان کو چاہیے کہ اسرائیل کو سختی سے اس بات سے منع کرے کہ آپ نے جو معاہدہ سائن کیا ہے حماس کے ساتھ اس کو فالو کریں، اور سب سے مؤثر جو ہے وہ امریکہ کا دباؤ اس پر ہوگا، تو اس وقت شاید وہ کچھ اپنا ہاتھ روکنے کو تیار ہو جائیں، لیکن انٹرنیشنلی اس پہ دباؤ جو ہے بین الاقوامی طور پر ممالک کی طرف سے رہنا چاہیے۔ جی حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے
غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق کیا ہے. جی قاہرہ جی میں جو میٹنگ ابھی ہوئی ہے پچھلے دنوں اس میں حماس نے اعلان کیا ہے. تو یہ ملاقات قومی یکجہتی کی بحالی کے لیے ایک جامع قومی مکالمے کے لیے جو ہے اس کا حصہ تھی. تو یہ اچھی بات ہے کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, اپنے فیوچر کا سوچ رہے ہیں. تو اگر اسرائیل اس میں رکاوٹیں نہ ڈالے تو فلسطینی جو ہیں ان کو بھی سر جوڑ کے بیٹھنے کا موقع ملے گا, آپس میں ڈسکشن کرنے کا موقع ملے گا. آگے جو ہے کس طریقے سے جو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ جو طے پایا تھا کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ میں یاسر عرفات کے زمانے میں اور بار بار یہ ریپیٹ ہوتا رہا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھ سکیں اور مکالمہ جاری رہ سکیں. جی تو اگر اسرائیل نے اپنی پابندیاں جو ہیں وہ جو لگائی گئی ہیں سیز فائر پر, اگر وہ اس پر قائم رہتا ہے تو بہتر ماحول قائم ہو سکتا ہے. آج کل امریکہ جو ہے صدر ٹرمپ جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ میں 1-2 کنٹری سے ناراض ہیں. ایک تو وینزویلا سے وہ ناراض ہیں اور وینزویلا والے بول رہے ہیں کہ جی امریکہ جنگ چھیڑنا چاہتا ہے. اس نے ایک بحری بیڑا بھی بھیج دیا کریبین سی میں. جی تو وینزویلا صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز بھی جنگ نہیں ہونے دیں گے, لیکن بعض دفعہ جنگ ایک طرفہ بھی ہوتی ہے, اب نہ بھی چاہیں تو آپ پہ ٹھوس دی جاتی ہے. جی جی جناب صاحب, جو زیادہ پاورفل ہوتے ہیں لوگ وہ جو ہے اس قسم کا کام کرتے ہیں. جی اور دوسرا وہ کولمبیا سے ناراض ہے کہ آپ کی طرف سے نارکوٹکس ہمیں آ رہی ہیں اور ہم کوئی بھی نارکوٹکس پر ہوگا تو لائے گا اس کو مار ڈالیں گے. اور پچھلے دنوں انہوں نے سمندر میں کافی ان کی کارروائیاں امریکہ نے کی ہیں اور کچھ جہازوں کو بھی ڈبویا ہے اور نارکوٹک پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نارکوٹکس کے بہانے سے یا دوسرے بہانے سے کچھ دباؤ لا رہے ہیں ان دو بالکل صحیح بالکل صحیح جنوبی امریکہ کے ممالک کولمبیا اور وینزویلا پر. یہ صحیح ہے, پتہ نہیں ہے, لیکن ٹرمپ صاحب ناراض ہیں تو یہ سچویشن پھر یہ خراب ٹرن بھی لے سکتی ہے. جی تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے جنرل معین الدین حیدر صاحب کی بات سنی, اب ہم بات کریں گے بریگیڈیئر حارث صاحب سے. جی بریگیڈیئر صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ مارکہ حق میں ذلت امیش شکست کے بعد بھارت نے افغان طالبان کے ذریعے آبی جارحیت کو ہتھیار بنانا شروع کر دیا ہے. بھارت کی جانب سے طالبان رجیم کو $1 ارب کی امداد کی پیشکش کر دی گئی ہے اور طالبان رجیم دریائے کنڑ پر بھارتی حکومت کے تعاون سے ڈیم تعمیر کر کے پاکستان کو پانی کی فراہمی روکنا چاہتی ہے. پاکستان کسی بھی قسم کی آبی جارحیت کے بارے میں واضح اور 2 ٹوک موقف رکھتا ہے, جبکہ دوسری جانب مودی کی ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری, انتخابی دھاندلی اور جال سازی بھی بے نقاب ہو چکی ہے. اور ناظرین, آپ جانتے ہیں مودی سرکار کو کس طرح سے اس نے اپنے ہی لوگوں کو, اپنے ہی بھارتیوں کو, اپنے ہی انڈینز پہ ظلم کی داستانیں رقم کر دی ہیں. کس طرح سے بھارت میں آپ نے دیکھا کہ 2000 مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا, پھر اس کے بعد مساجد کو نعوذ باللہ مسمار کیا جا رہا ہے, ان پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. اور سکھ کی بات کریں تو سکھ یاتریوں کو ایک بھی گرو نانک صاحب کی برسی میں ایک بھی ویزا نہیں دیا گیا, جبکہ پوری دنیا کے جو سکھ بھائی ہیں وہ پاکستان آئے اور بابا گرو نانک کی 486ویں برسی کو جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ آئے. امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, ہر ملک سے جو ہے وہ پاکستان لوگ تشریف لائے, سکھ بھائی تشریف لائے, جبکہ انڈیا اور مودی سرکار جو ہے وہ کسی کو اپنے دین اور مذہب سے بھی وہ دور کر رہے ہیں اور خالصتان تحریک جو ہے اس کو کچلنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی خالصتان کے بارے میں آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ 2 کروڑ سکھ بھائی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھارت سے علیحدہ جو ہے خالصتان ہم اپنا جو ہے وہ اس کو بنایا جائے تاکہ وہاں پہ سکھوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے, جبکہ سکھوں کا سب سے بڑا حق تھا بابا گرو نانک صاحب کی ویلیو سے آپ جانتے ہیں بڑے
اچھے طریقے سے. ناظرین ہم بات کریں گے بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب سے. جی بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے؟ بھارت نے ایک جو ہے بڑی آفر دے دی ہے افغان طالبان کو ڈیم بنانے کے لیے. جی بالکل وہ افغان ڈیم کو آفر ہی دی. انہوں نے ان کے اوپر باقاعدہ ان کی ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں. وہ 68 ملین کے ڈیم جو بنے گا کنر ریور کے اوپر. جی علامت کنر ریور جو ہے وہ پاکستان کو 300 کلومیٹر افغانستان میں چلتا ہے. جی جی ہوتا ہے دریائے کابل کی ٹریبیوٹری بنتا ہے. کنر ریور کی اپنی بھی بہت ساری ٹریبیوٹری ہے. تو اس کے اوپر وہ ڈیم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پانی آتا ہے جو الٹیمیٹلی دریائے سندھ میں جاتا ہے اس سے وہ پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو پانی کے شیئر سے محروم کرے. اور دہشت گردی یہ بھی جو ہے واٹر پاکستان نے پہلے بھی کہا ہے جب انڈس واٹر ٹریٹی تھی اور اس کے اوپر انڈیا نے پاکستان سے جاسوس کو عمل کرنے کی بات کی تھی. حالانکہ انڈس واٹر ٹریٹی وہ ہے جو دونوں ملک کے درمیان تو ہے لیکن جو ورلڈ بینک اور تو اس کو اس طرح سے ہینڈل کیا نہیں جا سکتا. تو اس میں پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ آپ کریں گے تو وہ ایک کافی دہشت گردی ہے. دہشت گردی ہے. جی اب انہوں نے تو جو اعلان کرنا تھا وہ کر دیا. اب اس وقت بات یہ ہے کہ ہم اس اعلان کے اوپر کیا سوچتے ہیں, ٹھیک ہے کس طرح ریئیکٹ کرنا. اس لیے کہ پہلے ہم اپنی حکومتوں کی نااہلیوں کی وجہ سے, اپنی حکومتوں کی بد انتظامی اور اسٹوپڈنس کی وجہ سے جو پرانی حکومتیں تھیں, جی ہم اپنے بہت سارے مقدمے انٹرنیشنل واٹر کورٹ کے اندر جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں حاصل. جی جی ایک دفعہ تو ایسا ٹائم آیا تھا جب پاکستان نے اپنا مقدمہ لڑنا تھا اور وکیل ہی ریٹیٹ کیا تھا, اٹارنی نے ریٹیٹ کیا تھا جس سے جا کے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا. پھر اس کے بعد ایک انڈس واٹر کمیشن کا چیئرمین تھا جو جا کے وہاں پہ بھارت میں سویا رہا تھا اور اس کے اوپر بہت سارے مبینہ طور پر بہت ساری چیزیں کہی گئی تھی. جماعت علی شاہ ان کا نام تھا. تو اب اس میں پاکستان نے کیا کرنا ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اور افغانستان دونوں ایک ہوئے اور ہم نے کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر جتنے دہشت گردی ہوتی ہے افغانستان کے اندر اس سارے سے سارا اس کے بیک ہینڈ تو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے اور انڈیا اس کے اندر پارٹنر ہے, انڈیا اس کا فائنینشر ہے, انڈیا اس کا لاجر ہے, انڈیا اس کے پیٹرول پرووائڈ کر رہا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, آج ہمارے جو بعض اختیار جو ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے. کیونکہ ابھی آج ترکیہ میں بھی مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان افغانستان کی, ترکی اور قطر وہ اسپانسر کر رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے. اور بھارت کا رول دنیا کے سامنے آ گیا. ابھی آپ کو پتا آسیان کی سمٹ ہو رہی ہے جی اور تو اس میں ٹرمپ بھی آ رہا ہے, نریندر مودی بھی جا رہا ہے. مگر بریگیڈیئر صاحب اب اس میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو یہ افغان طالبان ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یہ بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں دین مذہب کے بارے میں. تو مگر یہ ہے کہ اب انہیں مسلمان ملک نہیں نظر آ رہا ہے, ان کو جو ہے وہ بھارت نظر آ رہا ہے, ہندو سرکار نظر آ رہی ہے. یہ وہاں پہ جو ہے ہندوستان میں جہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے, مساجد کو جو ہے گرایا جا رہا ہے, نعوذ باللہ قرآن پاک کی توہین کی جا رہی ہے, تو یہ اب ان کا دین ایمان وہ ہندوستان کی طرف چلا گیا ہے. یہ اسٹرکٹ قسم کے مسلم یہ جو ہے طالبان, اب ان کا کیا ایجنڈا ہے؟ کون سا دین ہے ان کا, کون سے مسلمان ہیں یہ خارجی ہے, یہ منافق ہے. منافق مسلمان ہی ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے. منافق کا درجہ جو ہے وہ جہنم میں کافر سے بھی نیچے ہے. بالکل صحیح. منافق ہے یہ وہ منافق ہے جو ہر وہ غیر اخلاقی برائی کرتے ہیں جو دین نے جس کی اجازت نہیں دی. دین تو یہ کہتا ہے اگر آپ قرآن پاک کی آیات کو پڑھے, وہ کہتا ہے کہ کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ, اور اگر ان کو رازدار بناؤ گے تو آپ جو ہے اپنے ہی مذہب سے جو ہے وہ غداری کرو گے. یہ تو غدار ہے, پیدائشی غدار ہے. یہ اپنے ملک کے غدار ہے, باقی تو چھوڑو نا. جی اپنے ملک میں جو عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ دین پڑھاتا ہے اس چیز کو. آپ جی مجھے بتائیں, میں چیلنج کرتا ہوں, دین نے کہاں لکھا ہے کہ جی اور عورتوں کو تعلیم کے ضرورت سے جو ہے وہ محروم کریں؟ دین نے کہاں لکھا ہے کہ آپ عورتوں کو جاب نہ کرنے دیں؟ دنیا کی پوری تاریخ میں, اسلام کی تاریخ میں بہت بڑی بڑی عورتیں رہی جو جنگ میں اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہوتی تھی اور پھر نسل کا کام کرتی تھی وہاں پہ نسل. اب اس کے لیے دین نے رول مقرر کیے ہوئے کہ یہ آپ نے اگر حجاب پہننا ہے تو کس طرح پہننا, برقع پہننا ہے تو کس طرح پہننا ہے. ہر چیز ڈیوائز ہے. کہیں دین نے کسی چیز میں, اسلام نے خاص طور پر اسلام نے عورتوں کو بہت آزادی دی گئی ہے. بالکل صحیح. مگر یہ تو ابھی تو بریگیڈیئر صاحب یہ تو دیکھا گیا جب یہ
یہ جب انڈیا گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک فیمیل جرنلسٹ تھی, ان کو انہوں نے جو ہے وہاں کوریج سے اور میڈیا کوریج سے نکال دیا تھا انڈیا میں. یار میں بتا تو رہا ہوں آپ کو, یہی تو بتا رہا ہوں. جی نہ یہ مسلمان ہیں نہ یہ پاکستان ہے, یہ پوری بھیڑیاں ہیں اور جو منافق ہیں. اور منافق کا درجہ میں نے وہ بتایا, یہ نمک حرام ہے. یعنی پاکستان کے آپ دیکھیں نا ان کی حالت دیکھ کے, پاکستان کے اندر رہ کے, پاکستان کے مدرسوں کے اندر رہ کے یہ جو خیرات تھا اور صدقے کا جو لوگ پیسے دے جاتے تھے اور آئٹم دے جاتے تھے, وہاں پہ کھانا بنتا تھا, یہ وہ صدقے اور خیرات کے کھانے کھاتے رہے مدرسوں میں جہاں پہ تعلیم آتی. اب وہ پاکستان کے لوگوں کا نمک کھایا, گورنمنٹ کا نمک تو نہیں کھایا, پاکستان کے عوام کا نمک کھایا نہیں. لیکن یہ اتنے نمک حرامی ہیں, اتنے نمک حرام ہیں یہ, کہ یہ اس تمام چیزوں کو جو ہے بھول کے جا کے وہ جو ان کا باپ ہے جس سے یہ چلوے چاہتے ہیں بھارت سے, کیونکہ یہ صرف اور صرف پیسے کے غلام ہیں. جی پیسہ دو, اور جیسے وہ کسی امریکن نے عموماً کہا تھا کئی دوسرے دے کے چل دے مدر پر سمانی, تو ان کو پیسہ دو اور جو مرضی کام کروا لو. پاکستان نے بھی جب ان کو کہا تھا کہ اب وہ جو کہا تھا جی آپ ملاقات کریں اور فارغ سے, انہوں نے 10 ارب روپے مانگے تھے ان کو 20 کرنے تھے. جی آپ بتائیں جب حامد کرزئی بھاگا تھا تو اس کے ہیلی کاپٹر میں کچھ اور نہیں تھا, صرف ڈالر سے بڑھے ہوئے سوٹ کیسز تھے. اسی طرح جب اشرف غنی بھاگا, وہ انہیں کا افغان تھا نا, جی تاجک تھے یا افغان تھے, وہی تھے نا. جب وہ بھاگا وہاں سے تو اس کے اپنا ہیلی کاپٹر میں کیا لگا ہوا تھا, وہ ڈالر کی کوئی چیز نظر آئی تھی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے بھوکے, کتنے فقیر, کتنے بھاری ہیں. یہ ڈالر کے اوپر اپنا سب کچھ بیچ سکتے ہیں, اور انہوں نے آج انڈین روپے کے اوپر اپنی حمیت, اپنا ریلیجن, اپنی وہ سب کچھ بیچ دیا. بالکل صحیح, بارڈر کے اوپر لکھا نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کمرے میں رہتا ہے, اس کا ویژن آپ کو پتا ہے, وہ اس کمرے کے حجرے سے زیادہ ویژن اس کا ہو سکتا ہے. ابھی ریسنٹلی اس نے انٹرنیٹ بین کیا تھا افغانستان کے لیے, لیکن کیا ہوا انٹرنیٹ, ابھی انٹرنیٹ جو ہے وہ آج ماڈرن دنیا میں ضروری نہیں کہ آپ اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک ایجوکیشن کے لیے, دنیا سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے انٹرنیٹ تو آج کل بیسک ریکوائرمنٹ ہے نا. تو اب اس سے آپ ان کے مینٹل لیول کا اندازہ لگا لیں کہ دماغی سطحی لیول. بالکل صحیح, بالکل صحیح. پاکستان کو یہ تمام چیزیں پروو ہو چکی ہیں, ہم بار بار ان کو ریپیٹ کرتے رہیں گے. پاکستان کو اب اپنا اسٹانس جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے کہ ہمارا کیا نیریٹو ہے, ہمارا کیا اسٹانس کیا ہے, ہماری پالیسی کیا ہے, اور آنے والے دنوں میں ہم نے ان سے اور کمبائنڈ انڈیا سے اور ان سے کس طرح ڈیل کرنا. بالکل صحیح. دونوں کو ملا کے ہم نے ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, چاہے وہ ویسٹرن فرنٹ سے ہو چاہے وہ ایسٹرن فرنٹ سے. بالکل صحیح. ہم نے کس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے اور کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے. بالکل صحیح. سکون کی فضا آپ کو افغانستان کی زمین سے نہیں مل سکتی. جی, کیونکہ وہ اس لیے پیدا ہی نہیں ہوئے, وہ پیدا ہی ہوئے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, اس قسم بکنے کے لیے. تو بریگیڈیئر صاحب پھر تو یہ بگرام ایئر بیس بھی بیچی جا سکتی ہے, جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ ڈالر کے لیے اپنا سارا کچھ بیچ سکتے ہیں. بیچا جا سکتا ہے, وہ اپنے آپ کو جب بیچ چکے ہیں تو پیچھے رہ کے گیا, مجھے آپ بتائیے. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. جو شخص اپنے آپ کو بیچ دے, اپنی اہمیت کو بیچ دے, اپنی غیرت کو, انہوں نے اسلام کو بیچ دیا وہاں جا کے. یعنی جب اس نے اجیت کمار ڈیول نے کہا تھا نا کہ وہ آئیں گے تو جی یہ دیوبندی ہیں, جو مدرسہ دیوبند ان کو لے کے جائیں گے. کیوں لے کے جائیں گے کہ جی وہاں جا کے ہم مدرسہ دیوبند سے علماء سے فتویٰ دلوائیں گے کہ جی آپ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرو, اسلام کے اندر جائے. تو انہوں نے دیوبند جو ان کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے, جو اپنی ان کی فقہ ہے, اس کو انہوں نے بدنام کر دیا. پاکستان میں کتنے دیوبندی مدرسے ہیں, تو کیا وہ سارے یہاں پہ کوئی دہشت گردی پھیلا رہے؟ وہ تو دین کی تعلیم دیتے ہیں, اور دین کہیں بھی, اسلام کہیں بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جی آپ اپنا زبردستی اپنا ہاتھ منواؤ. اسلام سے بڑا کھلاڑی کہتا ہے کہ ریاست کے اندر ریاست کا تصور ہی نہیں, آپ نے ریاست کے احکامات کو ماننا ہے کہ جو مرضی ہو جائے. یہ اس قسم کے لوگ, یہ تو اپنا آپ بیچ چکے ہیں, اپنا جسم بیچ چکے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب کائنڈلی بریگیڈیئر صاحب بتائیے گا کہ ابھی جو فلسطین میں اور یہ غزہ امن معاہدہ کروایا گیا,
تو اب تک تقریباً 68,000 سے زیادہ فلسطینی تو شہید ہو گئے ہیں. 2 ہفتے سے امن معاہدہ ہے, نہ وہاں خوراک پہنچی ہے, نہ پانی پہنچا, نہ روٹی پہنچی ہے, نہ کوئی ریلیف وہاں پہ مل رہا ہے. اس کے بعد جو ہے اب جو ہے اسرائیل کی جانب سے یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ مغربی کنارے کو بھی اسرائیل میں ضم کیا جائے گا, اور ان کی پارلیمنٹ نے یہ بل منظور کر لیا ہے. جبکہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عرب ممالک کو زبان دی ہے, تو یہ ہرگز اس میں جو ہے ضم نہیں ہو سکتا. جو اگر یہ ضم کریں گے تو امریکہ جو ہے اسرائیل کی سپورٹ نہیں کرے گا. یہ کیا بات ہے, کیا ڈرامہ جاری ہے؟ یہ سیز فائر جو ہے نا, یہ سیز جو ہے یہ فلسطینیوں کے لیے, اور فائر جو ہے یہ اسرائیلیوں کے لیے, کہ فلسطینیوں کو سیز کر دو, اسرائیلیوں کو فائر کرنے کی اجازت دے دو. وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیلی فلسطینی تو بیچارے سیز ہو گئے اپنی جگہ پہ, اور اسرائیل فائر کر جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. تو اس لیے جب یہ معاہدہ ہوا تھا اس کو بھی میں نے کہا تھا کہ یہ پریکٹیکیبل نہیں ہوگا اس وقت تک جس وقت نتنیاہو کو ایلیمنیٹ نہیں کر دیا جائے. جب تک اس کو کوئی شخص ٹارگیٹ نہیں کرتا یا اس کو حفاظتی سے آپ نہیں مٹاتے, اس وقت تک یہ معاہدہ جو ہے اپلیکیبل نہیں ہوگا. کیونکہ نتنیاہو کی بڑی یادی ہے ٹرمپ کے سن ان لا, اب وہ جو ہے ٹرمپ کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. یعنی اتنی بدماشی تو دنیا میں نہیں ہوئی, اور وہ بدماشی کی یہ وجہ نہیں ہے کہ جی وہ بہت اسٹرانگ ہے, وہ یہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان بہت ویک بھی نہیں ہے, لیکن بہت اپنا ڈرپوک یا اپنی ریاستوں کو بچانے کے لیے, اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے ان کے اندر ہمت نہیں ہے بولنے. اور کیونکہ وہ بولتے نہیں ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے, غزہ میں کیا ہو رہا ہے. 2,60,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. بچے ہیں, ہر ایک بچہ جو ہے وہ آج فلسطین میں کوئی اپنے بازو سے محروم ہے, کوئی اپنا ٹانگ سے محروم ہے بیچارہ. لوگوں کے پاس بنیادی چیزیں نہیں ہیں. یہ چیزیں اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طرح حل ہوگی. جس طرح اسرائیل کو تباہ نہیں کر دیا جاتا یا نیتنیاہو کو تباہ نہیں کر دیا جاتا, اب اسرائیل کے اندر بھی جینوسائیڈ اسٹاپ کرنے کے لیے تل ابیب یونیورسٹی میں پچھلے دنوں گریجویشن ہو رہی تھی, تو وہاں لڑکیاں کو شرٹ پہن کے آئی ہیں جس پہ لکھا ہوتا اسٹاپ جینوسائیڈ. یعنی اسرائیل کے اندر بھی بعض لوگ ہیں ان کے اندر یہ چیز آ رہی ہے. لیکن جب دنیا میں اگر نیتنیاہو جیسے اور نریندر مودی جیسے کرمنل رہیں گے جو فیشسٹ ہیں, یہاں سے ذلیل کمینے کتے قسم کے لوگ ہیں, اس وقت تو دنیا میں امن نہیں آ سکتا. یہ لوگ تو وہ ہیں جو دنیا کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. امن کو برباد کرنا جی بریگیڈیئر صاحب, لاسٹ کوشچن فرام یو پلیز, کہ ترک فوج کو جو ہے غزہ میں تعینات نہیں کیا جائے گا. اسرائیل کی طرف سے یہ ایک نئی ڈیمانڈ بھی سامنے آ گئی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ ترکی سے کیا ایشو ہے؟ مسلمان ممالک کی فوج تو شامل ہوگی, پوری ترک فوج تو نہیں ہوگی. نہیں, ترک فوج کو تعینات ہی نہیں کیا جائے گا. اسلامی ممالک کی تو ایڈ ہوگی مگر اس میں ترک فوج نہیں ہوگی, یہ ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہے. دیکھیں وہ نہیں ہوگی تو چلے باقی مسلمان ممالک ہو جائیں گے. ترکیہ کا اسٹانس بڑا ہارڈ ہے اس کے اسرائیل کے ساتھ, ویسے بھی کافی تعلقات رہے ہیں. ترکی ایک ملک ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات بھی رکھے ہیں. وہاں پہ باقاعدہ دن میں 20 فلائٹیں آتی تھی جیروسلم سے استنبول, وہاں پہ جیوز وزٹ کرتے تھے. تو اور دوسرا یہ کہ ٹرکی جو ہے وہ اچھی پروفیشنل آرمی ہے, تو میرا خیال وہ چاہتے ہیں کہ ایسی آرمی کے لوگوں کو لے کے جاؤ جن کے جو اتنے پروفیشنل, جن کے ایکچومن نہ ہو مڈل ایسٹ کے اندر سے وہ لوگ ہو. ابھی دیکھیے یہ تو ایک بات ہے, کل کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اس کا کبھی کوئی لایا عمل سامنے نہیں آیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن ٹائم. جی ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر نادر میر صاحب نے. جی بریگیڈیئر نادر میر صاحب, کائنڈلی بتائیے گا کہ بھارت کی جانب سے افغان طالبان کو 1 ارب امریکی ڈالرز کی پیشکش کر دی گئی ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کا پانی روکیں اور وہاں پہ جو ہے ڈیم بنائیں. یہ چترال سے نکلنے والا دریائے کنڑ, یہاں پہ ڈیم بنائیں, تو کیا کہتے ہیں آپ, یہ ڈیم بنائیں گے یا نہیں؟ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی یہی بات کی, آپ نے سنی کہ افغان نے اپنا دین ایمان بیچ دیا, یہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں ڈالرز کے لیے. تو کیا اس پہ آپ کا موقف ہے بریگیڈیئر نادر میر صاحب پلیز؟ جی بریگیڈیئر نادر میر صاحب کائنڈلی بتائیے گا, بھارت کی جانب سے جو ہے پیشکش کر دی گئی ہے 1 کروڑ امریکی ڈالرز کی.
جی ناظرین، جس طرح کہ آپ نے سنا ابھی بریگیڈیئر صاحب کی بات، ان کا یہ کہنا تھا کہ افغان طالبان کچھ بھی کر سکتے ہیں ڈالرز کے لیے، اور انہوں نے اپنا دین ایمان بیچ دیا، اور بھارت جو کہ ہندوستان ہے اور وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، آپ نے غزہ فلسطین تو دیکھا، مگر جو انڈین میڈیا ہے، مودی میڈیا ہے، تو یہ تو کچھ دکھاتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے انہوں نے لاہور میں سمندر بنا دیا، اور اس طرح سے ہر چیز کو دبایا جاتا ہے اس میڈیا کے ذریعے، اور بھارتی میڈیا جو ظلم و جبر کر رہا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جبکہ اب افغان طالبان کو، افغانستان کو انوالو کیا جا رہا ہے، اور افغان طالبان کے ذریعے آبی جارحیت کو ہتھیار بنانا شروع کر دیا گیا ہے، اور بھارت کی جانب سے طالبان رجیم کو 1 ارب امریکی ڈالر امداد کی پیشکش کر دی گئی ہے۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس پہ کیا ان کا جو ہے رد عمل آئے گا، اور کس طرح سے جو ہے اس کو آگے ہینڈل کیا جائے گا افغانستان کی جانب سے۔ جی بریگیڈیئر نادر میر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے؟ بھارت کی جانب سے 1 ارب امریکی ڈالرز کی جو ہے پیشکش کر دی گئی ہے طالبان رجیم کو۔ انڈیا تو افغانستان کو ایز اے سیکنڈ فرنٹ، یعنی پاکستان کے خلاف دوسرا محاذ کے طور پہ بہت عرصے سے کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اب جو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہوئی ہے ریسنٹ لڑائی، چھوٹی منی کانفلکٹ افغانستان بارڈر پہ پاکستان افغانستان کی، وہ انڈیا نے کرائی ہے۔ اور آپ دیکھیں نا اس کو، آپ پوری بگر پکچر دیکھیں نا، تصویر کا بڑا رخ دیکھیں جی تو اس وقت انڈیا نے نوٹام ایشو کیا ہے، یعنی کہ انڈیا کے سدرن جو کمانڈ ہے اور سدرن جو ان کی فورسز ہیں، یعنی کہ سندھ کے سامنے، ہمارے پاکستان کے سندھ کے سامنے ادھر انڈیا کی ٹرائی سروس ایکسرسائز ہو رہی ہے، یعنی آرمی، ایئر فورس، نیوی کی، اور جی 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک انہوں نے نوٹام ایشو کیا۔ وہ تو ایکسٹینڈ ہو سکتا، نوٹام کا مطلب ہے کہ ساری ایئر ٹریفک جتنی دنیا کی ہے وہ ساری افیکٹ ہوگی وہاں پر۔ پاکستان نے بھی ابھی لیٹسٹ خبر ہے کہ ایشو کر دیا ہے۔ جی تو مطلب ایک طرف وہ افغانستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے پاکستان کے خلاف دوسرے محاذ کے طور پہ، دوسری طرف وہ ایکسرسائز کی شکل میں یا آپریشن بنا کے یا پریشر ڈالنے کی پاکستان پہ، جنگ کرنے کی پاکستان کے خلاف یہ کارروائی بھی کر رہا ہے۔ تو ٹوٹل پکچر دیکھیں تو انڈیا قائم ہے پاکستان کے خلاف دشمنی اور جنگ کے اوپر، اور یہی میں نے کہا تھا جب مئی کی جنگ ختم ہوئی تھی، جب انڈیا ہارا تھا، تو میں نے لکھا بھی تھا آرٹیکل وکٹری ٹو پاکستان میں کہ ہمارے سے دوبارہ جنگ کرے گا یا پریشر ڈالے گا یا جو کر سکتا ہے، جتنا کر سکتا ہے کرے گا۔ جی اٹ از ٹرائنگ اگین اینڈ وی ہیو ٹو بی ریڈی۔ تو اس میں جو ہے افغانستان کا تو رد عمل ابھی آنا باقی ہے، مگر افغانستان کا جھکاؤ بہت زیادہ بریگیڈیئر صاحب نظر آ رہا ہے بھارت کی جانب، اور وہاں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، پاکستان کو دھمکایا جا رہا ہے کہ ہم نے امریکہ سے لڑائی کی، ہم نے نیٹو سے لڑائی کی، تو پاکستان ڈیفینیٹلی انڈائریکٹ پاکستان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان از فیسنگ اے 2 فرنٹ وار سیناریو، آپ مانیں یا نہ مانیں، مطلب پاکستان میں کئی لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ کی سوچ ساری سیاسی ہے، پولیٹیکل ہے، جبکہ مسئلہ جیو پولیٹیکل ہے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں جیو پالیٹکس ہوتی ہے، پالیٹکس، وار پالیٹکس بٹوین نیشنز، یعنی قوم ملکوں کے درمیان جو جنگ کی پالیٹکس ہوتی ہے، اس کو سادہ زبان میں بہت سادہ، اس کے اور بھی مطلب ہے، میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، اس کو اب جیو پالیٹکس کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ ملکوں کی لڑائی کو، ملکوں کی جنگوں کو، سیاست کو آپ جیو پالیٹکس کہتے ہیں۔ سیاسی پارٹی کی جو ہوتی ہے اس کو آپ پالیٹکس کہتے ہیں۔ مختلف پارٹیز آپس میں کرتی ہے، لڑتی ہے، الیکشن کرتی ہے، جو بھی کرتی ہیں، تحریکیں چلاتی ہیں، جلسے جلوس کرتی ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو مسئلہ پاکستان کا نمبر 1 یہ ہے جو میں بہت سالوں سے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ سارا فوکس پاکستان پہ، پالیٹکس پہ ہے، جبکہ اصل مسئلہ پاکستان کا جیو پالیٹکس ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ بالکل صحیح، جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہے، افغانستان بالکل جھکا نہیں ہوا۔ یہ یہاں پر اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے پاکستان میں لوگ کہتے رہتے ہیں کبھی یہ رشتہ دار ہیں ان کے، کبھی بھائی ہیں، کبھی کچھ چاچے ہیں، کبھی مامے ہیں، اور بھائی انہوں نے حملہ کیا آپ پہ اور وہ پھر حملہ کریں گے، انڈیا کے ساتھ مل کے حملہ کریں گے۔ نوٹ کریں میری بات۔ وہ دوسری بات ہے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی برکت سے، اللہ کی مدد سے پاکستان میں اتنی ہمت ہے، طاقت ہے فوج میں، لوگوں میں، کہ پاکستان کا دفاع دونوں محاذوں پہ ہو سکتا ہے، ہوگا، اور دشمن کو تباہ بھی کیا جائے گا۔ وہ تو الگ رہا نا، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ وہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ جو سوچ ہے نا پاکستان میں، یہ غلط سوچ ہے کہ انڈیا کچھ نہیں کر سکتا افغانستان۔ بھائی وہ انڈیا نے مئی میں حملہ کیا آپ پہ، وہ آپ کی پی ایف نے ان کو گرا دیا، ہرا دیا، آپ کی آرمی بہت بہادر تھی،
وہ اپنی جگہ ہے، لیکن انہوں نے تو حملہ کیا، یہ تو اپنا کہ انہوں نے حملہ ہی نہیں کیا بھائی، کیا انہوں نے. اسی طرح افغانستان نے حملہ کیا آپ کے سامنے ابھی، یہ جو دہشت گردوں کے تھرو اور وہ دوبارہ کریں گے اور اکٹھے مل کے کریں گے. یہ میں کئی سالوں سے بول رہا ہوں، آج نہیں بول رہا. آپ میرے پچھلے ٹی وی پروگرام دیکھ لیں، میرے ٹی وی سیمینار، میری کتابیں پڑھ لیں. گاٹ اٹ. بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ نے دی ہے بریگیڈیئر صاحب. ہے ہمارے پاس، تو اس کے لیے قوم کو تیار کریں. بالکل صحیح. بریگیڈیئر نادر میر صاحب، ابھی ترک فوج کو جو ہے غزہ میں تعینات نہیں کیا جائے گا، یہ نئی اسرائیل نے جو شرط رکھ دی ہے، یہ کون سا امن معاہدہ ہوا ہے کہ 2 ہفتے سے نہ وہاں پہ کھانا گیا ہے، نہ پانی گیا ہے، نہ امن ہوا ہے، اور لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جس میں جو ہے اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی اندر آ گئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ مغربی کنارہ اسرائیل میں کسی صورت ضم نہیں ہوگا. اگر ایسا کریں گے تو امریکہ جو ہے کسی بھی صورت اسرائیل کی حمایت نہیں کرے گا، اور میں نے عرب ممالک کو جو ہے اپنی زبان دی ہے، اپنی گارنٹی دی ہے. بریگیڈیئر نادر میر صاحب، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ اچھی بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، پرفیکٹ کوئی نہیں ہے، کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو اس لیے ہم نے سپورٹ کی تھی غزہ کی پیس کو، کہ یہ پرفیکٹ پیس نہیں ہے کہ بالکل 100% جیسے ہونا چاہیے، لیکن کم از کم لوگوں کا قتل عام، نقصان، ظلم، ٹریجڈی وہ تو ختم ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی سے سلسلہ آگے چلے گا. امن ایسے ہی آتا ہے جو یہ جنگ جو ہے تو آج تو نہیں، ایک دن کی جنگ تو نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی پرانی یہ لڑائی یا جھگڑا ہے، کب سے چل رہا ہے. تو اس کو ختم کرنے میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے. بیسک چیز اس میں ترکی کی انٹری، اس کے اندر ترکی اردوغان کے انڈر، اور ویسے بھی ترک ہمارے بہادر بھائی ہیں، بہت آپ کو پتہ ہے عظیم ملک ہے ترکی ہے. اور دوسری طرف پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیں اسرائیل کو بھی منوانا پڑے گا، اسرائیل کو بھی اب ماننا پڑے گا. لیکن یہ جو ہے نا ون سائیڈڈ اگر آپ کریں گے تو امن نہیں ہوگا. مطلب چاہے اسرائیل کرے، چاہے کوئی اور کرے، دوسری سائڈ کرے. بیسکلی امن آتا ہے کمپرومائز سے، گیو اینڈ ٹیک سے، اور کہیں درمیان میں بات ختم ہوتی جاتی، جو آپ دیکھ لیں. اور یہ اس طرح ہی ہوگا، اور اس طرح، اور انشاءاللہ فلسطین کے لوگ اور غزہ کے لوگوں کو ریلیف ملے گا. اور دس از واٹ آل مسلمز وانٹ. دس از یہی چیز ہے جو صرف مسلمان، باقی دنیا کے امن پسند اور انسانیت پسند لوگ بھی یہ چاہتی ہے. اور آخر میں آ کے آپ میری بات نوٹ کریں، یہ عجیب سی بات کر رہا ہوں، جس میں اسرائیل کا بھی فائدہ ہوگا. وہ بھی لڑائی میں پھنسے ہوئے ہیں. یا لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اسرائیل جو ہے کوئی وہ پکنک کر رہا ہو. بھائی پکنک کسی کی نہیں ہوتی جنگ میں. جو لڑ رہا ہوتا ہے نا، صرف پکنک نہیں ہوتی. کوئی ماڈرن وار یا پرانی وار جو ہوتی ہے نا، لڑائی، وہ پکنک نہیں ہوتی کسی کے لیے بھی. تو اس لیے اس میں امن میں آخر میں سب کا فائدہ ہوگا. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر نادر میر صاحب فار یور پریشیس ٹائم. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، بریگیڈیئر نادر میر صاحب نے ایک بہت ہی اہم اور بہت بڑی بریکنگ نیوز دی ہے کہ پاکستان کو جو ہے پولیٹکس، اندرونی معاملات سے خطرہ نہیں ہے. پاکستان کا اصل خطرہ، سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ بھارت سے ہے اور افغانستان سے ہے. یہ مل کے حملہ کریں گے. ناظرین، اس پہ ہم بات کریں گے. جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر جاوید غفاری صاحب، ان سے تفصیلی بات چیت کریں گے ہم. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ مین ایشو جو ہے اس ٹائم پاکستان کا جیو پولیٹکس ہے، اور افغانستان کو ہم نے پالا پوسا، ان کی روزگار، ان کی تعلیم، ہر طرح سے ہم نے ان کے ساتھ جو ہے تعاون کیا، اور آج وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے، ہر چیز بھول کے، تو وہ انڈیا کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ نظر آ رہی ہے. جبکہ مودی سرکار کے گھٹیا ترین ایجنڈے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور کبھی بھی بھارت نے پاکستان کے لیے جو ہے وہ پوزیٹیو نہیں سوچا. یہ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر جاوید غفاری صاحب نے. جاوید غفاری صاحب، آپ نے جنرل معین الدین حیدر صاحب کی بات سنی، بریگیڈیئر نادر میر صاحب کی بات سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان اور بھارت مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے سر اس پہ؟ افغانستان کو جس کو ہم نے بنایا وہ کیسے ہم پر حملہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ کرتا بھی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. اور دوسری طرح کی بات، انڈیا، اس کو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ تمہارے حملے سے جو چیزیں آئیں سامنے وہ دیکھ سکتا ہے. وہ مارکہ حق اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور اس سے پہلے بھی کئی ایسے معاملات ہیں جو کہ اس نے کوشش کی، اور اگر اس کے بس میں ہوتا تو اب تک وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر چکا ہوتا. اور اس کو ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے ہمارا، اور اس کا نام ہے سعودی عربیہ. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیں جو ہمارے سارے جنگ لڑنے والے ہیں وہ سارے کے سارے جنگجو ہیں، وہ تم لوگوں کی طرح چور بھگوڑے نہیں ہیں. یہ ذہن میں رکھنا کہ آگے جو قوت ایمانی رکھنے والے ہمارے جوان ہیں وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی جاہل آدمی یا کوئی جاہل ملک ہم پر حملہ کرے گا تو ہمارے جو تربیت یافتہ فوج ہے وہ اسی طرح نہیں بیٹھی ہوئی، وہ تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ کب آپ جیسے جاہلانہ سوچ سامنے آئے اور اس کا ہم پورے تدبر کے ساتھ مقابلہ کریں، جیسا کہ تدبر کے ساتھ مقابلہ کیا ہم نے آج تک. جیسا کہ آپ نے دیکھا
ये जो अभी मार्का हक हुआ था, ऑपरेशन संदूर हुआ था, या फिर अभी जी अफगानिस्तान ने भी अपनी जो बेईमाना हरकत करके देख ली, उसके अंदर आपने देखा किस तरह पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और किस तरह आज तक आप रोते फिर रहे हैं। और उसके बाद कभी आप करते हैं जी हम तो अमन का मुआहदा करने लगे हैं, तो कभी आप इस तरह की उसके चुंगल में फंस के, इंडिया के चुंगल में फंस के, जिसका सरबराही एक कातिल और घटिया सोच वाला है, वो आपको अच्छी तरबियत कैसे दे सकता है, वो आपको अच्छी बात कैसे कर सकता है। पहले आप हिडन फंड लेके इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे थे या इस तरह के फजूल हरकत कर रहे थे। अब जब आपको मुंह तोड़ जवाब मिलता है पाक फौज की तरफ से, और अल्लाह की मेहरबानी से अभी तो हमारी काफी जो कार्रवाइयां हैं वो कामयाब हैं, जैसा कि कल भी आपके ठिकाने के ऊपर न सिर्फ हमला किया बल्कि वहां पे आपकी लाशें जो हैं वो भी नजर आई और उससे जख्मी भी हमारे हाथ चढ़ गए। और इसी तरह हम देखिएगा कि किस तरह मजीद कामयाबियां हासिल करते हैं और किस तरह आपके जिनको हमने बाकायदा तौर पे खबारित किया छोड़ा है, उससे पहले हम बाकायदा खुल के नहीं कहते थे, लेकिन हमने अभी कह दिया कि ये फितरल हिंदुस्तान वाले हैं, तो अब आप भी खुल के सामने आ गए कि जी हम फितरल हिंदुस्तान वाले हैं। तो इसलिए डरिए उस वक्त से जब हम बाकायदा तौर पर हम भी ऐलान जंग कर दें और उसके बाद आपको जगह भी न मिले कि आपने छुपना कहाँ है। अभी तो आप लोग स्टार्ट कर रहे हो लेकिन खत्म हम करेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। हमारी पाक फौज तरबियत याफ्ता इदारा है और वो तमाम तर इस तरह के माहौल से निपटना जानती है। जी जावेद गफारी साहब, अभी भारतीय आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया कि हम दोबारा पाकिस्तान पे हमला करेंगे और इस बार डबल पावर से हमला करेंगे और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। क्या कहेंगे सर इस पे? क्यों उन्होंने डबल पावर की गोलियां खाना शुरू कर दी? अभी 1 महीना 2 महीने पहले तो आपको बता दिया हमने, मई के अंदर, और मई से लेकर अब तक कितनी आपकी पावर डबल हो गई है। क्या कहीं से आपको रूहानी ताकत मिल गई है? इंतहाई झूठा और डरपोक इंसान है ये इंडिया का आर्मी चीफ, और हमेशा फजूल बात करता है। इसने पहले भी बात की कि पाकिस्तान को नक्शे से ढूंढा जाएगा, पाकिस्तान तो नक्शे में रहेगा, लेकिन आपकी जो मौजूदा क़यादत है वो जो सोच है उसकी घटिया, नरेंद्र मोदी की और अमित शाह जैसी सोच वाले वो ढूंढेंगे कि इंडिया कहाँ है। जिस तरह आप इंडिया के पड़खच्चे उड़ा रहे हो, जिस तरह आप तमाम तर पॉलिसी बनाते हो और किस तरह आप पाकिस्तान के साथ तब दरअंदाजी करते हो, आपको मुंह तोड़ जवाब मिलता है। आप कहीं मुंह दिखाने जोगे रहे नहीं हो। डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर इसराइल हो या इसका रूस हो, ये दोनों ताकतें हो या फिर इधर से चाइना हो, ये तमाम ताकतें जो हैं वो आपके खिलाफ हैं। और इसी तरह खिलाफ का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह माफ करे जंग करने लगी हैं, बट बिजनेस के अंदर उनको आपकी पॉलिसी समझ आ गई है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान सोचते हो। जो किसी भी मुल्क का नुकसान सोचता है उसका कोई स्टेट फायदा नहीं देती। हाँ, उसको कोई अगर फायदा होगा, जैसे अफगानिस्तान को आप चूरन बेच रहे हो, अफगानिस्तान और इसराइल के अलावा आपके पास है ही कुछ नहीं बेचने को। इसराइल का भी मक्कू ठप दिया गया एक तरह से हमारी जो क़यादत है उसकी तरफ से, और दुनिया पूरी जाग कर उसने बाकायदा तौर पे उस जो मामला थे उसको सीधे कर लिए। लेकिन ये माइंड में रखिएगा कि पाकिस्तान की आवाज, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तान के जो ISI चीफ हैं आसिम मलिक, ये तमाम तर लोग हर वक्त तैयार रहते हैं आप जैसे दकियानोज सोच वालों को किस तरह सीधा रखना है। आपके एक साबिक आर्मी चीफ जो थोड़े दिन पहले आपने उसको चीफ बनाया था और उसके बाद उसने कहा था कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर हम घुस के हमला करेंगे और हम वहां पर नुकसान पहुंचाएंगे। उसकी अपनी जो हेलीकॉप्टर था वो तबाह हुआ था और आज तक उसका DNA नहीं मिला। उसने कहा था पाकिस्तान का नाम हम कर देंगे और वो खुद उसका DNA नहीं मिला। उसके जो पड़खच्चे उड़े थे वो इतने उड़े थे कि उसको पता ही नहीं था कि उसके अंदर वो तुम्हारा साबिक जो आर्मी चीफ है वो कौन सा, वो तिरछी टोपी वाला जो था, वो उसका वो हाल किया था उसके अपने हालात ने, या हमने उसके अंदर कोई किरदार नहीं था। लेकिन आपकी जो पॉलिसी है और आप एक आर्मी चीफ जो है उसको डिफेंड नहीं कर सकते, उसको नहीं बचा सकते हो, तो आप हमारे ऊपर क्या हमला करोगे और आप हमारे हमले को हमारे ऊपर सोच कैसे सकते हो हमला करने की? जब आप इस तरह की बात सोचोगे तो यहाँ पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है, यहाँ पे ISI चीफ इस वक्त का आसिम मलिक है, और यहाँ पे जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान में अमन की पॉलिसी है तब तक जब तक अमन हमारे हम कोई किरदार हमारे खिलाफ कोई बात नहीं करता, लेकिन हमारे खिलाफ जब कोई आंख उठती है तो हम उसको निकालना जानते हैं और हम उसको झुकाना भी जानते हैं। बिल्कुल सही। जावेद गफारी साहब, अब तो बेस ही जो है वो गलत निकल आई है, तो सर ये मोदी सरकार की वोटर लिस्ट में हेरा फेरी सामने आ गई है और उसके बाद इंतखाबी धांधली और जालसाजी बेनकाब हो चुकी है,
خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ نے انتخابی فراڈ میں مودی اور الیکشن کمیشن کا پردہ فاش کر دیا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ تو پہلے دن سے ہے، جس دن یہ اقتدار میں آئے تھے. کیا یہ ایک آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا جو ایک ارب کی آبادی ہے تقریباً، وہ کیا سارے کے سارے جاہل ہیں کہ وہ اس جیسے بندے کو وہ منتخب کریں گے؟ اس میں سے زیادہ تر لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، زیادہ تر لوگ تو کاروباری ہیں. ان میں جو عوام ہے جن کو بی جے پی کی پالیسیوں سے ڈر لگتا ہے یا بی جے پی کی پالیسیاں پسند ہیں کیونکہ ان کی اپنی سوچ گندی ہے، صرف وہی ووٹ دیتے ہیں ان کو. تو اس کے علاوہ جو ووٹر ہیں ان کا جو حق کھایا گیا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ نریندر مودی نے کس طرح الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف کوئی عدالتی فیصلہ آ جائے تو ججوں کو یہ خراب کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی اور اسٹیٹمنٹ آ جائے تو اس کو اپوزیشن کو یہ تنگ کرتے ہیں. ان کے خلاف کوئی بھی ایسا محاذ کھڑا ہو جائے جو کہ بی جے پی کی سوچ کے خلاف ہو، نریندر مودی کی سوچ کے خلاف ہو، اس کو یہ تنگ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ شہرت کہہ لیں یا اس کی سیاست کا آغاز کہہ لیں یا اس کی سیاست کا سب سے بڑا جو رتبہ کہہ لیں وہ یہی ہے کہ اس نے گجرات کے اندر قتل کیے. اس کی وجہ شہرت ہی یہی ہے کہ یہ گجرات کا قاتل ہے، اور جو گجرات کے مسلمانوں کا قاتل ہے اس سے آپ اچھے کی امید رکھ کیسے سکتے ہیں؟ جو جس کے ہاتھوں میں صرف اور صرف خون ہے، وہ بندہ کیسے آپ کو امن کی بات کر سکتا ہے؟ اور کیسے آپ کی وہ جو ادھر کی عوام ہے، انڈیا کی عوام جو کہ کافی زیادہ اس کے اندر امن والی بھی ہے، کافی زیادہ لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، کاروباری بھی ہیں، وہ کیسے اس سوچ کو پسند کر سکتے ہیں جس کی سوچ ہی مائنس ہو، جس کی سوچ ہی دہشت گردانہ ہو، جس کی سوچ ہی گھٹیا ہو، جس کا سارا دن اس چیز میں گزرتا ہے کیسے بدامنی پھیلانی ہے؟ تو وہ کوئی بھی ہو، اس کو کوئی عوام پسند نہیں کر سکتی. آپ کی عوام جو ہے وہ سمجھدار ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو، پاکستان کی ہو، انڈیا کی ہو، یا افغانستان کی ہو، یا بھارت کی ہو، یا ادھر کی ہو، بنگلہ دیش کی ہو، یا دنیا کے کسی خطے کی ہو. عوام جب فیصلہ کرتی ہے تو وہ جب ٹھپی لگاتی ہے، اگر اس کے برخلاف فیصلہ آ رہا ہے، اوپر سے اقتدار برخلاف آ رہا ہے، تو اس میں ان کے دھاندلی ہوئی ہے. تو اس میں تو ایک 100% چھوٹی ہے کہ نریندر مودی کی حکومت جو بنی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف بے ایمانی پہ بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی ایمانداری والا معاملہ نہیں ہے. تو یہ تو ہر کسی کو پتہ تھا. یہ اس میں ڈائریکٹر نیوز صاحب، اس میں جو ہے غیرت کی کمی ہے آرمی چیف صاحب میں، یا پھر مودی سرکار کا ایجنڈا یہ ہے وہ اپنے مطلب ہندوؤں پہ بھی جو ہے ظلم و جبر کر رہے ہیں؟ چلے مسلمانوں کو تو جس طرح سے جبر کیا جا رہا ہے، مساجد کو جو ہے مسمار کیا جا رہا ہے، بالخون کے عنصر ہوتا ہے جب مساجد پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، تو ان دا اینڈ وہ بھی عام آدمی ہے، عام عوام ہے جس طرح پاکستان کی عوام ہے. تو اس کا کیا حل ہے کہ مودی سرکار کی جو ہے ان سے جان کس طرح چھوٹی جا سکتی ہے؟ انڈین آرمی چیف جب بنائے جاتے ہیں تو تب ان سے یہ اوتھ لیا جاتا ہے جو وہاں کی حکومت کی سوچ ہوگی، دقیانوس اسی طرح کے وہ آگے وہ ترجمانی کرے گا. انڈین آرمی چیف کی غیرت کی کمی نہیں ہے، انڈین آرمی چیف کی کسی چیز کی بھی برتری نہیں ہے، اس کے نالج کی کمی ہے، اس کی تربیت. بلیو می انڈیا کا جو آرمی چیف ہے اس سے ہمارا جو برگیڈیئر ہے، برگیڈیئر لیول کا جو وہ ہوتا ہے افیشل ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. جو انڈیا کے جرنیل سے زیادہ ہمارے جو برگیڈیئر لیول کے لوگ ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں. آپ ادھر سے ہمارے 5 برگیڈیئر اکٹھے کریں تو وہ ہی آپ کو بتا دیں گے کہ انڈیا کا کیسے ستیہ ناش کرنا ہے. لیکن ہماری سوچ نیگیٹو ہے ہی نہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ انڈیا کو کیسے برباد کرنا ہے. ہاں، ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ پاکستان کا کیسے دفاع کرنا ہے. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا دفاع بہت مضبوط ہے، اس کے اندر ہم تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کی کہ جی وہاں کی جو سوچ ہے وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ سوچ ہی بری ہے، سوچ ہی گھٹیا ہے. جہاں پہ بد امنی ہوگی، ایک ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ایک تو اسلام الحمدللہ ایک طاقت ہے ہماری، ہمارا جو مذہب ہے وہ ہماری پاور ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں الف سے اسلام، الف سے امن، الف سے تمام تر جو وہ کہہ لیں نا اچھائی وہ ہمیں سکھائی جاتی ہے. ہماری جو اللہ سے الف سے اللہ سے محبت ہے اس کے اندر تمام تر چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم ہمارے اللہ کا حکم جو ہوتا ہے اس کو ہم عظیم سمجھتے ہیں. ہمارے اللہ کے مطابق ہم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، جبر نہیں کر سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے، اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، بدامنی نہیں پھیلا سکتے، برائی نہیں کر سکتے. مطلب جو ہمارا جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے جس کے اندر الفاظ ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہم تو پہلی اکائی ہماری وہ ہے. اس کے اندر جو چیزیں آئیں گی ہم اس کا کریں گے. ہاں، اگر کوئی ہمارے خلاف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہی کتاب ہمیں حفاظت کرنے کی بھی بات کرتی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ اپنا پروٹیکشن کرو اور انشاءاللہ
ہم اپنا پروٹیکشن بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس طرح کی برائی کو ختم کرنے میں کردار بھی ادا کریں گے جب وہ ہماری طرف سوچے گی یا دیکھے گی. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ سر فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے بات سنی، سر جاوید غفاری صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ، جنرل معین الدین حیدر صاحب موجود تھے، بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب موجود تھے، بریگیڈیئر نادر میر صاحب، بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب اور بریگیڈیئر نادر میر صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور بڑی ایک بریکنگ نیوز دی کہ پاکستان کا اصل جو ایشو ہے، پاکستان کا اصل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جیو پولیٹکس ہے اور پوری دنیا کے ساتھ جو جنگ جاری ہے پاکستان کی مسلم امہ کی میجر ایشو اس کا انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، نہ کہ لوکل پولیٹکس. اور اس کے بعد آپ نے سر جاوید غفاری صاحب کی بھی بات سنی کہ نریندرا مودی جو ہے وہ ایک انلیگل طریقے سے اس نے الیکشن ون کیا اور اب وہ اپنے ہندوستان کے لیے جو ہے عذاب بنا ہوا ہے. ناظرین، اپنے ہوسٹ عمر نذیر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.